رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے، درد پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے۔ قریب ان کے رہو جو تم سے دور نہ رہ سکیں۔ میں اپنے حصے کی کلیاں گلاب بانٹ چکا، بلا سے نفرتیں بوتا ہے کوئی، بونے دو۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے، جو گھائل بھی امیدوں سے ہوتا ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ اہم پیغام: ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے۔ شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ فقط پھولوں کے بکھرنے تک ہے تماشا ان کا، میں تتلیوں کی محبت کو خوب جانتا ہوں۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ یا اللہ، نہ تم جیسا کوئی، نہ تمہارے سوا کوئی۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہے، لیکن بہادر انسان کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تیرے پلٹنے کے منتظر لوگ زندگی بھر شجر کی صورت جہاں کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے۔ محبتیں قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں، ان کی دل سے قدر کریں، انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ اچھی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ لاکھ کاٹا ہے تیری یاد کو جڑ سے میں نے، کیا کروں پھر یہ شجر مجھ میں نکل آتا ہے۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف پر قائم ہو۔ پریشان ہو، یقیناً تم نے نماز اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہوگا۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر آنگن میں نہیں کھلتا، اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین ثم آمین۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھ سے اکتائے ہوئے لوگوں میں نے اپنا بھی نام دیکھا ہے۔ یا رب کریم، ہمیں اپنی محبت اور اپنی تمام مخلوقات کی قدر اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، تو ہم پر رحم فرما، آمین۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچرا ہے۔ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی اور خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، آمین۔ کیا کہوں زندگی کے بارے میں، ایک تماشا تھا عمر بھر دیکھا۔ جس گھر میں بلی کو اس کی خوراک اور ضروریات نہ ملیں،
اور جس کے پنجرے میں بند پرندوں کی پوری خبر گیری نہ ہوتی ہو، وہ کتنی ہی عبادت کرے نیکوں میں شمار نہیں ہوگا۔ جس چیز کی ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، احترام ہو، عزت ہو، محبت ہو یا آسانیاں ہوں، یقین جانیو وہ کوئی گناہ بڑھ کر واپس آپ کے پاس ضرور آئیں گی۔ دوسروں کی نیتوں کی پڑتال کرنا چھوڑیں، ممکن ہے اس کی توبہ آپ سے پہلے قبول ہو جائے۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو ہم سے راضی ہو جا۔ بھوک بچوں پہ جپٹی ہے درندوں کی طرح، تھک بھی جاتا ہوں تو آرام سے خوف آتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ خاموش انسان کو اندھا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دعائیں صبر مانگتی ہیں، صبر سے انعام ملتا ہے۔ سب پرندوں سے پیار لوں گا میں، پیڑ کا روپ دہار لوں گا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسروں کی ذرا سی غلطی برداشت نہ کرنے والے لوگ اکثر لوگوں کو اچھائی کے پاٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کی بقا پر خود کو فرشتہ ظاہر کرنے والے اور صبر و تحمل کا درس دینے والے اپنی مرتبہ ذرا سی بات پر بویلا مچا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ اس لیے بھی ہمارے مزاج میں نرمی ہے، گاؤں کے سادہ لوگ ہیں، مٹکوں کا پانی پیتے ہیں۔ تصویر اور تصور ہمیشہ حسین ہوتے ہیں۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ اس نے کہا تو میں نے مان لیا، جب اس نے زور دے کر کہا تو مجھے شک ہوا، اور جب اس نے قسم اٹھائی تو مجھے یقین ہوا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہر غلطی پر پردہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی ڈالتی ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ پرندوں کو پانی پلائیں۔ گرمی کی شدت اور چلچلاتی دھوپ میں پرندے پانی کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، اور بہت سے پرندے پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ پانی پلانا بہت بڑا صدقہ ہے، لہٰذا اپنے گھر کی چھت یا بالکونی وغیرہ پر پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر کے رب کی خوشنودی حاصل کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کر آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کر کے رخصت ہوں۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں، ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ کا ہے، یہ ذمہ داری باپ کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا۔ باپ رکھتا ہے تم کو نوابوں کی طرح، وہ خود بھی تھا کبھی شہزادوں کی طرح۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیے مگر بے فیض انسان نہ بنیں، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ کچھ رشتے ایک ہی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہے وقت۔
معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی ہے، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ اتنی بھی تاخیر نہ کیجیے پلٹنے میں، چابیاں بے اثر ہو جائیں تالوں پر۔ نیکیاں کرتے جاؤ، نیکی جو بھی کر سکتے ہو کرو، جس ذرائع سے بھی کر سکتے ہو کرو، جس طرح بھی کر سکتے ہو کرو، جب بھی کر سکتے ہو کرو، جہاں بھی کر سکتے ہو کرو، جس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو کرو، اور جب تک کر سکتے ہو کرو۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں، تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، اور دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، آمین۔ دیا جلاتے ہوئے روشنی بناتے ہوئے، میں زندگی سے گیا زندگی بناتے ہوئے۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھیے، دل ٹھیک ہوگا تو پھر پورا جسم ٹھیک ہوگا۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کھا جاتی ہے۔ اونٹ کانٹوں کو ایسے کھاتا ہے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ کانٹے کتنی سخت اور نوکیلے تھے، لیکن ان کو بھی کوئی کھانے والا ہے، ان کے اوپر بھی موت ہے۔ ہر ایک کے اوپر ایک ہے، کیا کوئی ہے جس کے اوپر کوئی نہیں؟ ہاں ہے، اور وہ اس کائنات کا خدا ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ وہی عبادت کے لائق ہے اور وہ ہر شرک سے پاک ہے۔